یہ دنیا میں گھومنے پھرنے اور مگن رہنے والا انسان جب مرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اصل میں انسان زمین پہ پیدا نہیں ہوا، پیدا تو وہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں ہو چکا۔ عالم ارواح میں انسان سے وعدے لیے گئے کہ وہ اللہ کے لیے ہر قسم کے امتحان سے گزرے گا، کبھی اللہ کے لیے صبر کرے گا تو کبھی اللہ کے نعمتوں کا شکر کرے گا، تاکہ اس امتحان کے بدلے اللہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ لیکن افسوس، جب باپ کے سلب سے ماں کے شکم میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے اور چھوٹی سی دنیا اور محدود سی زندگی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے خود کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کے 3 قسم ہوتے ہیں، ایک وہ جو فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو کبھی گناہ کرتے ہیں تو کبھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور تیسرے وہ جو گناہ کر کر کے خوف خدا سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو ان کی شکل عارف لوگوں کے سامنے جانوروں جیسی بن جاتی ہے۔ تو ان میں سے کوئی کتے کی مثل ہوتا ہے، کوئی گدھے کی مثل ہوتا ہے، تو کوئی گائے کی مثل ہوتا ہے، اور کچھ سانپ کی مثل ہوتا ہے۔ وہ رہتے کھاتے پیتے تو انسانوں کی طرح ہیں، لیکن ان کے اندر جانور چھپا ہوتا ہے۔ بس فرشتہ موت اسرائیل کی شکل میں آ پہنچتا ہے، اور جب جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگوں کا روح اس طرح نکلتا ہے کہ کوئی انہیں خوشبودار پھول محسوس کرائے اور وہ اس خوشبو کے ساتھ اپنے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ریشمی کپڑا کانٹوں پہ لگا دے اور اسے کھینچ کے نکالے۔ اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس مٹی کے جسم سے جدا ہونے کے بعد انسان بار بار کہتا ہے کہ مجھے پھر سے موقع دیا جائے، میں نے عالم ارواح میں جو اپنے خدا سے وعدے کیے تھے اسے کر سکوں، لیکن افسوس موقع نہیں ملتا۔ اللہ کے دربار میں جو اسے وقت ملا ہوتا ہے وہ اس نے پورا کر دیا ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس لوح محفوظ پہ جو انسان کا وقت لکھا ہوا ہوتا ہے وہ دنوں، سالوں اور مہینوں میں نہیں بلکہ وہ سانسوں پہ مبنی ہے، کہ وہ اتنی مرتبہ سانس لے گا کہ وہ اتنی مرتبہ سانس چھوڑے گا۔ بس جب انسان کا جسم تدفین کیا جاتا ہے تو انسان کا روح برزخ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول و امام کون ہے؟ تم کس دین پہ زندگی بسر کرتے رہے؟ کس طرح سے انسانوں کے ساتھ چلتے رہے؟ اور وہ فرشتے جو انسانوں کے کندھوں پر مسلسل نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ہے تمہارے اعمال اور تم نے اپنے اعمالوں اور اپنے وعدوں کو اس طریقے سے انجام دیا ہے۔ یہ جو جسم اپنے ساتھ لے کے گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہی گواہی دے گا۔ انسان اپنے گناہوں کو، اپنے اعمال کو یاد کر کے تڑپتا ہے، رونے لگتا ہے اور بار بار یہ فریاد کرتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے تاکہ میں اپنے اعمال بہتر کر سکوں۔ جس انسان کو مجھ سے تکلیف ملی مجھ سے معذرت کر سکوں، معافی مانگ سکوں، لیکن افسوس اسے وقت نہیں ملتا۔ جتنا وقت اسے ملنا تھا اتنا وقت اسے زمین پہ مل چکا۔ اچھے اعمال والوں کے لیے فرشتے جنت کی خوشخبری سنا کے جاتے ہیں، اور خراب اعمال والوں کے لیے دوزخ کی خبر سناتے ہیں اور کہتے ہیں، اب یہی اعمال تمہارے خالق کے سامنے پیش کیے جائیں گے جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان مر جائے تو اس کے وارث جو زمین پہ موجود ہیں ان کے لیے اچھے اعمال کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، تاکہ ان کے گناہوں کا ترازو کم اور نیکیوں کا ترازو بھاری ہو سکے۔